میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، حمد بیان کر رہے تھے، دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، جوانی سے نواز رکھا تھا۔ وہ خوبصورت عورت آئی، آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، آقا میں لاوارث ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا میں خود کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، میں خود کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کی مرضی، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، میں خود کو آپ کے حوالے کرتی۔ حسین و جمیل ہے، حسن کی ملکہ ہے، شہزادی ہے، لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں۔ کہتی آقا میں اپنی رضا کو آپ کی رضا پہ قربان کرتی ہوں، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو آپ کی مرضی پہ قربان کرتی ہوں، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر لیں۔ اسی مجلس میں ایک غریب، بہت ہی غریب صحابی موجود تھے، نہ مالدار تھے، نہ صاحب منصب تھے، نہ صاحب اقتدار تھے، نہ معروف خاندان سے تعلق تھا، رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، رنگ کے کالے تھے، نین نقش بھی عجیب سے تھے، لیکن یہ جو دل تھا نا، یہ اللہ رسول کی محبت سے سرشار تھا۔ اس دل میں اللہ رسول کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں تھی، اس دل میں اللہ کے پیار کے علاوہ کسی اور کا پیار نہیں تھا، اس دل میں تھا تو اللہ رسول تھا، دنیا نہیں تھی۔ روزانہ غربت کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آتا، آقا کریم کی خدمت میں بیٹھتا، علم سیکھتا، دین سیکھتا، آقا کریم کی صحبت سے فیض یاب ہوتا۔ جب اس عورت نے کہا نا آقا میں خود کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر لیں، تو یہ غریب صحابی اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا آقا قربان جائیں آپ کے نام پر، یہ بھی لاوارث ہے، میں بھی لاوارث ہوں، کیوں نہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو، میں اسے عزت دوں گا، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا شاباش، عورت کو عزت دیا کرو، عورت کا خیال رکھا کرو، عورت کی ضرورتوں کو پورا کیا کرو۔ اچھا انسان ہے وہ جو اپنی فیملی پہ خرچ کرتا ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے وہ جو اپنی فیملی کو عزت دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس طرح کر، تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ تو حق مہر ادا کر تاکہ میں اس عورت کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں۔ اس شخص نے کہا آقا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، میں تو اتنا غریب ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اس طرح کر، گھر جا، اپنے گھر میں سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، پتل کی نہیں، لوہے کی ایک انگوٹھی لے کر آ، اس کا حق مہر ادا کر تاکہ تیرا نکاح ہو جائے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ میرے نبی نے یہی فرمایا ہوگا؟ اس کے نام پہ ایک مربع زمین کروں گا، یہ خوبصورت ہے، حسن کی ملکہ، شہزادی ہے، اس کے نام 5 مرلے کا پلاٹ کروں گا، اس کے نام گھر کروں گا، جائیداد کروں گا، تجھے 10 تولے سونا دینا پڑے گا، 5 تولے زیور دینا پڑے گا۔ نہیں 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 نہیں، میرے نبی نے سونے کی انگوٹھی کی بات نہیں کی، چاندی کی بات نہیں کی۔ میرے نبی نے فرمایا جا، تیرے گھر میں کوئی ایک آدھی لوہے کی انگوٹھی ہو تو لے کر آ، اس کا حق مہر ادا کر تاکہ تیری اس سے شادی ہو جائے۔ یہ صحابی گھر جاتا ہے، ہاں غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا تھا، امیری کا جنازہ نکل گیا تھا، غربت عروج پر آ گئی تھی۔ غربت کا حال یہ تھا کہ سارے گھر میں، پورے گھر میں لوہے کی ایک انگوٹھی نہ ملی، خالی ہاتھ واپس آ گیا، آقا انگوٹھی نہیں ملی، میرے پاس ایک چادر ہے، اگر کہیں تو آدھی چادر میں رکھ لیتا ہوں، آدھی چادر حق مہر میں ادا کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر تو کام نہ بنانا۔ میرے نبی نے فرمایا آدھی چادر نہ آپ کے کام آئے گی نہ اس کے کام آئے گی۔ اس شخص نے کہا آقا پھر نکاح کرنے کی میری حیثیت نہیں، اس لیے کہ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کی کوئی چیز نہیں۔ وہ صحابی بیٹھ گیا، آقا کو تکتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس دل میں محبت تھی تو صرف اللہ رسول کی محبت تھی۔ علم سیکھنے بیٹھ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد جب اٹھ کر واپس جانے لگا تو میرے نبی نے فرمایا صحابی ادھر آؤ نا، صحابی ادھر آنا، تو کیوں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے؟ اور تجھے پتہ نہیں یہ در کون سا در ہے؟ یہاں تو دشمن بھی آتا ہے مالا مال بن کر جاتا ہے، یہاں تو دشمن بھی آتا ہے جھولیاں بھر کے جاتا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، تو میرا بن کے خالی ہاتھ جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ ادھر آنا۔
صحابی دوڑتا ہوا آیا، جی آقا، میرے نبی نے فرمایا یہ بتا تجھے قرآن مجید کی کچھ آیتیں آتی ہیں؟ کہا جی آقا، فلاں صورت بھی آتی ہے، فلاں صورت بھی آتی، فلاں صورت بھی آتی۔ میرے نبی نے فرمایا اس طرح کر، تیرا نکاح بھی کر دیتے ہیں، اسے لے جا اپنے گھر کی زینت بنا، انشاءاللہ یہ عورت تیرے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گی، لیکن شرط یہ ہے اسے یہی 4 صورتیں سکھا دینا، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ جو صورتیں تجھے آتی ہیں نا قرآن مجید کی، وہ اس عورت کو سکھا دینا، تیرا حق مہر ادا ہو گیا۔ شادی ہو تو ایسی ہو، کیسی شادی ہے؟ اور قرآن سے بڑھ کر بھلا کون سا خزانہ ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر اور کون سا زیور ہو سکتا ہے عورت کے لیے؟ قرآن سے بڑھ کر اور کون سی دولت ہو سکتی ہے؟ مگر آج کل تو معاملہ بہت ہی الٹ ہے۔ آج کل تو مال و زر کو فوقیت دی جاتی ہے، مال و زر کو دیکھا جاتا ہے، لڑکے والوں کے پاس پیسہ بھی ہے یا نہیں، مال بھی ہے یا نہیں، اور جائیداد والے ہیں، فیکٹریوں والے ہیں، پیسوں والے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، وہ پیسوں والا بھی ہے، وہ جائیداد والا بھی ہے۔ میں نے کہا میاں وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، یہ بتا کہ وہ انسان بھی ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو سب کچھ ہے، اگر وہ انسان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ابھی تو وہ عزت کے ساتھ تیری بیٹی کو اپنے گھر لے کے آئے، بعد میں اسے اتنا بے عزت کرے، اتنا بے عزت کرے کہ بات بات پہ کہے کہ بکواس بند کر، نہیں تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ کوئی ایسا جانور تو نہیں۔ جانوروں کے ساتھ رشتہ داری نہ کرو، انسانوں کے ساتھ رشتہ داری کرو، انسانوں کو اپنا بناؤ، جانوروں کو اپنا نہ بناؤ۔ انسانی روپ میں جو اس طرح کے جانور ہوتے ہیں وہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، انسانوں کو بھی ذلیل کرتے ہیں۔ پیسوں کو فوقیت نہ دو، مال و زر کو فوقیت نہ دو۔ یہ دیکھو کہ وہ لڑکا انسان بھی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، وہ اللہ اللہ بھی کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت بھی ہے یا نہیں؟ اگر وہ نمازی ہے، اگر وہ قرآن پڑھتا ہے، اگر وہ دین کا علم رکھتا ہے، تو پھر بسم اللہ پڑھ کر حامی بھر دیں، اللہ پہ بھروسہ رکھ کر حامی بھر دیں، رشتہ کر دیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت یہ زنا کیسے ختم ہوگا؟ یہ زنا جو پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہ زنا کیسے ختم ہوگا؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے جواب دیا کہ شادیوں کو آسان کر دو، زنا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ شادیوں کو آسان کر دو، یہ جو شرائط ہیں، یہ جو 50 لاکھ حق مہر لکھا جاتا ہے، اسے ختم کر دو، جہیز ختم کر دو، جہیز پہ لعنت کرو، ان شرائط و ضوابط پہ لعنت کر کے شادیوں کو بالکل آسان کر دو، یہ زنا ختم ہو جائے۔ جب زنا ختم ہو جائے گا پھر ہر ایک انسان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں رہے گی، اللہ رسول کی محبت رہے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر